اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر لا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ ہی کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی طرف سے دی گئی توفیق اور ہمت سے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 284 سے لے کے 286 تک دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کل کی مجلس میں ہم نے جو 2 آیات پڑھی 281 282 اور 283، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آپس میں جو ادھار لین دین کے معاملے ہیں ان کو لکھ کر، یعنی کتابت کی صورت میں، کنٹریکٹ کی صورت میں محفوظ کرنے کا حکم دیا، تاکہ بہت سارے بعد کے جھگڑے، بعد کی پیچیدگیاں اور بعد کے جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان سے بچا جا سکے۔ اور نہ صرف ان کو لکھ لینا چاہیے بلکہ اس میں کاتب کا ہونا، تھرڈ پارٹی جس نے لکھا بیچ میں عدل کے ساتھ، اور اس کے علاوہ گواہوں کی موجودگی کا بھی بتایا گیا کہ گواہ بھی بنا لیا کرو 2 مردوں کو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان کا گواہ بنانا جو ہے اس کا بھی حکم ہے، تاکہ بعد کے جو معاملات ہیں وہ سموتھلی چلتے رہیں، اس میں کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو۔ اور اس میں عدل اور انصاف اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی ہمیں ساتھ درس ملتا ہے، اور اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے جو کاتب ہے اس کو بھی، اور جو شہید ہیں، جو گواہ ہیں، ان کو بھی خواہ مخواہ ہر معاملے میں گھسیٹنا اور ان کو ایذا اور تکلیف پہنچانا یہ بھی کسی صورت میں مناسب نہیں۔ لیکن البتہ اگر سفر کے دوران ہو یا کوئی اس طرح کے حالات ہوں جہاں پر لکھنے کا معاملہ جو ہے فوری طور پہ ممکن نہیں، تو وہاں پر رہن رکھ کر چیزوں کو رہن رکھ کر یا گروی رکھ کر بھی کچھ رقم ادھار لی جا سکتی ہے، اور اگر اس کے بغیر بھی اگر دونوں کے درمیان کوئی باہمی ہم آہنگی ہے اور اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر جو رقم لے رہا ہے، قرض لے رہا ہے، وہ سمجھے کہ وہ امانت لے رہا ہے، اور اس میں خیانت کرنا وہ کسی بھی صورت جائز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ گار لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ بہرحال یہ خلاصہ تھا پچھلی 2 آیات کا۔ اگلی 3 آیات جو ہم کوشش کریں گے آج انشاءاللہ ان کو کور کر سکیں۔ تو یہ 3 آیات یہ کوئی عام آیات نہیں ہیں، یہ بہت ہی خاص آیات ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات سورہ بقرہ کو ختم کرنا ہے، یا ان کو جو وائنڈ اپ کرنے کے لیے عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مضمون کوئی جب ڈیبیٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی لیکچر دے رہا ہوتا ہے، تو اس کے اینڈ میں لیکچر کا پورا خلاصہ یا لیکچر کا پورا جو کریم ہے، اس کا جو پورا حاصل ہے لیکچر کا، اس کو 2-4 لائنوں میں سمیٹ دیتا ہے جو بھی مقرر ہے۔ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ ہم جب مضمون وغیرہ لکھتے تھے ہمارے اردو میں یا انگلش کے جو سبجیکٹ ہیں اس میں مضمون نویسی ہوتی تھی، تو اس میں اس پر ایک حصہ ہوتا تھا جو اینڈ پہ لکھنا ہوتا تھا سبق، ہم نے اس سے سبق کیا حاصل کیا، ہم نے جو بھی سٹوری یا مضمون یا کسی ٹاپک کے اوپر کچھ لکھا ہے تو اس کا سبق ہمیں کیا ملا۔ تو سبق کے طور پر اختتام پر کچھ مختصر الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے جاتے تھے۔ تو آپ سمجھیں کہ سورہ بقرہ کی جو سبق ہم نے حاصل کیے ہیں ان کو مختصر الفاظ میں آخری 3 آیات جو ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی فضیلت کی حامل ہیں، بہت ہی اہم آیات ہیں۔ یہ آیات وہ آیات ہیں جو اس دنیا پر یا اس زمین پر نازل نہیں ہوئی۔ یہ آیات
خاص کر کے آخری 2 آیات جو ہیں، آیت نمبر 285 اور 286، یہ 2 آیات جو ہیں یہ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، بلکہ آپ جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ 2 آیتیں جو ہیں، آخری 2 آیات جو ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ تن دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے وہاں پر معراج کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک تحفہ تو ہے 5 نمازیں، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا تحفہ جس میں اللہ تعالیٰ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شفاعت کر سکیں گے، کہ آخری جو جہنم میں رہ گیا، جو آخری شخص جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو بھی وہ شفاعت کر کے وہاں سے جہنم سے آزادی دلوائیں گے۔ تو یہ 3 تحفے، اور ان 3 تحفوں میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ بہت اہم۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے، تو جبریل امین نے ایک آواز سنی، اور انہوں نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یعنی آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا جو پہلی دفعہ کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے، یا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے، وہ فرشتہ بھی اس سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا، کبھی زمین پر نہیں آیا، اور وہ فرشتہ آپ کو پیغام دیتا ہے اللہ کی طرف سے، آپ کو 2 نوروں کی بشارت دیتا ہے، 2 روشنیوں کی بشارت دیتا ہے وہ فرشتہ آپ کو۔ اور 2 روشنیاں کیا ہیں؟ ایک سورۃ الفاتحہ، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، یا خاص کر آخری 2 آیات۔ یہاں پر جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، گرامر کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ جمع کا صیغہ ہے، وہ واحد تثنیہ کا صیغہ نہیں، جمع کا صیغہ ہے، تو جمع میں کم از کم 3 جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، 3 یا 3 سے زیادہ، تو 3 آیات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، 2 نور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک خاص دروازے سے جو پہلی دفعہ کھولا گیا، اور ایک خاص فرشتے کے تھرو جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس کے علاوہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی، کہ رات کو جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، تو وہ اس کے لیے کافی ہیں، یعنی رات کا مطلب مغرب ہونے کے بعد سے لے کے سونے تک، مغرب سے لے کے سونے تک، اس دوران میں جو بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ یعنی اگر اس کو کوئی غم پریشانی ہے، اس کے لیے کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی شیطان یا جن وغیرہ کا معاملہ ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں جو اس کے لیے ضرر رساں ہیں، جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، جو اس کے لیے غم کا باعث ہیں، جو اس کے لیے خوف کا باعث ہیں، تو یہ 2 آیات جو ہیں وہ ان کے لیے کافی ہیں۔ یعنی یہ 2 آیات سے وہ ان چیزوں سے نجات پائے گا، یا ان چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، جیسے ایک اور حدیث ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس خاص خزانے میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہے نا وہ مجھے عطا کی۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام سے پہلے، یا سب سے پہلے جب تخلیق شروع کی، یا تخلیق کیا جب چیزوں کو، تو سب سے پہلے قلم کو بنایا، لوح محفوظ کو بنایا، تختی کو بنایا، کتابت کا کام، یعنی سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی، پھر لوح محفوظ، جس میں جتنے معاملات آنے والے ہیں، جو تقدیر ہم جیسے کہتے ہیں، اس کو لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر میں وہ جو سب سے پہلے لوح محفوظ میں جو سب سے پہلے لکھی گئی تھی کتابت کی چیزیں، ان میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں، ان میں سے 2 آیات جو ہیں وہ نکال کر سورہ بقرہ کے آخر میں مطلب شامل کر دیں قرآن میں۔ تو اس طرح سے بہت ساری احادیث ہیں جو ان 2 آیات کی، خاص کر آخری 2 آیات کی دلالت کرتی ہیں، ان کی عظمت کی اور ان کی اہمیت کی دلالت کرتی ہیں۔ تو خاص کر رات کے وقت میں ان 2 آیتوں کا پڑھ لینا۔ اسی کے ایک اور بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ جو پہلی حدیث ہے، پہلی حدیث جو کوٹ کی تھی مسلم کی، جو فرشتے والی اور دروازہ کھولنے والی، اسی حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ جو یہ دو نور جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، تو جو ان سورہ فاتحہ کو یا ان 3 آیات کو جو پڑھ لے گا تو وہ جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کے لیے بھی یہ 3 آیات جو ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ بہرحال یہ کچھ اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ آیات کتنی اہم ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیات کو زبانی یاد کریں اور کوشش کریں کہ رات کے وقت میں کسی بھی وقت ان کو کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہمیں بارشیں ہو رہی ہیں انعامات کی، ان انعامات میں اضافہ ہو اور ہمارے لیے مصیبتیں اور تکلیفیں اور غم اور پریشانیاں جو ہیں ان سے نجات کا اور ان سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنے یہ آیات۔ باہر شروع کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ آج یہ 3 آیات جو ہیں وہ دیکھیں۔ یہ 3 آیات معنی کے الفاظ سے بہت ہی سادہ اور بہت ہی عام فہم ہے، اس میں کوئی بھی ایسی کمپلیکیشن نہیں، البتہ 1-2 پوائنٹ ایسے ہیں جن کو وضاحت کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ مختصر الفاظ میں دیکھیں کہ وہ کیا پوائنٹس ہیں۔ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ ہی اس کا خالق ہے، اللہ ہی اس کا آپریٹ کرنے والا، ایگزیکیوٹ کرنے والا، پورے نظام کو، کائنات کو چلانے والا اللہ ہی رب ہے، جو پوری نوع انسانی اور پورے چرند پرند اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو پالنے والا ہے۔ اللہ ہی ان سب کے اوپر انصاف کرنے والا ہے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں پوری کائنات میں، فی السماوات والارض جب آ گیا تو آسمانوں اور زمین یعنی پوری کائنات صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے یا جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تخفوہ، یا تم چھپاؤ اسے، تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپاؤ اسے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا تم سے، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا ان باتوں پہ جو تم ظاہر کرو یا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ۔ اب کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیت آئی تو بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ احادیث ہیں اس میں اس سے ظاہر ہوتا ہے یا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کی پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن جب یہ آیت آئی اور آیت کا یہ حصہ خاص کر، تو صحابہ کرام جو ہے وہ بہت پریشان اور غمگین ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے معاملے جو ہے، جو دلوں میں چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی بھی پکڑ کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے اور ان سے اس چیز کا، اپنے خوف کا یا اپنے جو مطلب کنسرن ہے اس کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو کہا کہ تم کہو سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی۔ یہ الفاظ آگے آئیں گے انہی آیات میں آگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو یہ سنو، یہ کہو کہ ہم جو سن رہے ہیں ہم اس کی اطاعت بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ تو اس آیت کی اس حصے کے ایک پہلو ہے۔ اس حصے کا ایک دوسرا پہلو ہے، آیت کے اس حصے کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کے دل میں ہیں، کسی کے بھی دل میں ہیں، جو دل میں ہی رہتی ہیں، وہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وسوسہ جو شیطان کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، جو انسان خود نہیں سوچتا لیکن وسوسہ اس کے دل میں آ جاتا ہے قدرتی طور پر، فطری طور پر۔ لیکن ایک وہ خیالات ہیں جو اس کے دل میں ہیں لیکن وہ خود سوچتا ہے، جس کو ہم سبز باغ بھی کہتے ہیں، بڑے عام الفاظ میں ہم سبز باغ بھی کہتے ہیں، سبز باغ دیکھنا۔ تو وہ خیالات، وہ معاملات جو انسان جو ہے وہ اپنے ذہن میں سوچتا ہے اور پھر وہ ان سے لذت بھی حاصل کرتا ہے، وہ اپنے ذہن میں سوچتا ہے برائی کا بارے میں خاص کر، اور اس سے وہ لذت بھی حاصل کرتا ہے، وہ اس کے دل میں ہی چھپی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور پکڑ کرے گا۔ جو
جو وسوسے انسان کی استطاعت میں نہیں، جو اس وسوسے اس کی اپنی طاقت میں نہیں، جو غیر ارادی طور پر اس کو آ جاتے ہیں، تو ان کو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور درگزر کرے گا اگر انسان کی اپنی نیت اچھی ہے تو. لیکن جو جان بوجھ کر جو بری چیزیں سوچے اور جو بری چیزیں قصد کرے، چاہے وہ ظاہر کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی محاسبہ جو ہے وہ کرے گا. تو ہمیں اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاک رکھنا روحانی طور پر یہ بھی بہت ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے محاسبے سے ہم بچ سکیں. دل میں ہمیشہ نیک اور پاک خیالات اور خواہشات جو ہیں وہی رکھیں، تاکہ تزکیہ نفس جو ہے وہ ملتا رہے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. فَيَغْفِرُ، پھر وہ بخش دے گا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ، اور وہ عذاب دے گا، من یشاء، جسے وہ چاہے گا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہی غنی ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی انصاف کرنے والا ہے. وہ سب کے سامنے ہر چیز کو، حق اور باطل کو اس نے کھول کر رکھ دیا. اب اس کے بعد قصدن جس نے کیا، گناہ کیے، جو برائیاں کی، اس کا ضرور محاسبہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی خاص رحمت سے جس کو وہ چاہے گا بخش دے گا، اور جس کو وہ چاہے گا عذاب دے گا. لیکن یہ سب انصاف کے ساتھ ہوگا. وہاں پر کسی کے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہوگا، بہانہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف نہیں کیا. وہ دن آئے گا جب انصاف کی پیک جو ہے وہ روح انسانی دیکھے گی. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا، اور جس کو چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. آیت 285. آمن، ایمان لائے، الرسول، رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، بما، اس پر جو انزل الیہ، اس کی طرف اتارا گیا، اس کی طرف نازل کیا گیا، یعنی یہ کتاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے اس کتاب پر جو ان کی طرف اتارا گیا، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور سب مومن. ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مومن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب آئی، جو نازل کیا گیا، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا، سب کو سکھلایا، بیان کیا، تو اس کو سن کر، سمجھ کر، اس کے اوپر دوسرے لوگ جو ایمان لائے، مومن جو ہیں وہ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن، یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو خاتم النبیین کے پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ بیان کیا گیا یہاں پر. یہ بہت بڑی بات ہے کہ مومن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا. کلن، سب کے سب، آمنا، ایمان لائے. اب یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، اللہ پر اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر. یہ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ یہاں پر آگے کہ ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، کہ وہ سب کے سب ایمان لائے ملائکہ پر، فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور رسولوں پر. لا نفرق، اور کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں ان چیزوں پر، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد من رسولہ، کسی ایک رسول کے درمیان، رسولوں میں سے کسی کے درمیان، کسی ایک کے درمیان. یہ ہم نے سورہ بقرہ کی کچھ ایک آیت کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ مختلف انبیاء کو مختلف فضائل دیے گئے ہیں، انبیاء کو بھی ایک دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہے، لیکن وہ ہمارے لیے یہ نہیں کہ وہ ہم مختلف رسولوں کو اور انبیاء کو ایک دوسرے سے فرق کر سکے، کسی کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت بیان کر سکے. تو اسی چیز کا اعادہ ہے یہاں پر کہ مومن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے کسی ایک پر فرق نہیں کرتے، سب رسولوں پر برابر ایمان لے کے آتے ہیں. وقالو، اور سب کہتے ہیں، وہ مومن جو ہیں وہ سب کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وأطعنا، اور ہم نے اطاعت قبول کی. یہ پہلی آیت کے پہلے حصے میں جو ہم نے پڑھا کہ ہم نے جو سنا اللہ کے احکام کو، اللہ کی شریعت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، ان کے اقوال کو، افعال کو جو دیکھا، تو ہم نے وہ صرف سنا ہی نہیں، ہم نے اس کی اطاعت بھی قبول کی، ہم نے
جی نہیں ادھر جی شاید بند ہو گیا. مجھے امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی آپ کو سب کو. مجھے کنفرم کر دیں انشاءاللہ تاکہ شروع کریں. جی آ رہی ہے شاید. اچھا ٹھیک ہے, نیٹ میرا بند ہو گیا تھا پتہ نہیں کیوں. بہرحال شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ وہ ایمان والے جو ہیں, مومن جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف سنا ہی نہیں, ہم اس کی اوپر اطاعت بھی قبول کرتے ہیں. غفرانک, غفرانک, اب یہاں سے آگے دعا شروع ہو گئی. تیری بخشش چاہتے ہیں, ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. وہ مومن جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا, ہم نے اطاعت قبول کی اور ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. ربنا, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب, ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے, اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہاں پر ایمان بالآخرت جو ہے, یوم الآخر پہ ایمان جو ہے وہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے, تو ایمان جو ہے, تجدید ایمان جو ہے, وہ پہلی آیت کے اس میں تجدید ایمان جو ہم نے سورہ بقرہ میں بہت سارے موقعوں پر پچھلی قوموں کا بھی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت ساری ایمان کی جو مطلب ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بیان کیا. اس کی ایک پوری سمری یہاں پر آ گئی. تجدید ایمان ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومن ہیں وہ سب ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی, یعنی قرآن مجید پر, اور فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان, اور رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر, اللہ کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو سنا ہم اس کی اطاعت بھی قبول کرتے ہیں. اے اللہ, ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آخر میں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ, نہیں تکلیف دیتا اللہ, نفسا, کسی نفس کو, کسی شخص کو, الا وسعہا, مگر اس کی طاقت کے مطابق. نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت کے مطابق, مگر اس کی طاقت کے مطابق. یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے اس کے اوپر میں دو منٹ لینا چاہوں گا, لیکن کیونکہ یہ بہت ہی ذو معنی اور بہت ہی اہم حصہ ہے ان آیات کا, اور ہمارے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے, سمجھنے کے لیے بھی روزمرہ کے معاملات میں, کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا کسی شخص کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. یعنی کسی شخص کے جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ اسی کے مطابق اس کو تکلیف دیتا ہے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا طاقتیں عطا کی, کیا ہمیں اس کا اندازہ ہے؟ ہمیں کسی صورت بھی یہ اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے انعامات کیے, اور ہماری جو سکلز ہیں, ہماری جو انڈرسٹینڈنگز ہیں, ہماری جو طاقتیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی رکھی. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال اگر دوں, چھوٹی سی مثال ہے, آج کے دور میں یہ موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں. اب تو بچے کے ہاتھ میں یہ موبائل فون ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ موبائل فون جو ہے, ایک عام انسان جو اس کو یوز کرتا ہے, بے شک وہ مختلف بزنس میں یوز کرتا ہے یا گھر کے معاملات میں یا ذاتی ضرورت کے تحت جہاں بھی یوز کرتا ہے, تو وہ موبائل کی اپلیکیشن یا اس کے جو فوائد ہیں یا اس موبائل سے وہ جو کام لے سکتا ہے, اس کا چند پرسنٹ, میرا خیال ہے کہ 2-4-5% ہی عام طور پہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیپیبلٹیز ہیں, اس میں کیا سکلز ہیں, یا اس موبائل فون سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں. تو اس موبائل ڈیوائس کی کچھ جو خصوصیات ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں, اس کی 90% خصوصیات کا ہمیں پتہ ہی نہیں. اس میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ موبائل فون جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کس قدر وسیع جو مطلب بینیفٹس ہے وہ رکھتا ہے. اور اس موبائل فون کو استعمال کر کے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو یہ موبائل فون دیکھنے میں ایک چھوٹا سا نقطے کی طرف سے آپ کے پاس, لیکن یہ اس کی کتنی طاقتیں ہیں معذرت, اس کا آپ کو اندازہ نہیں. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقتیں عطا کی اس کا انسان کو اندازہ نہیں. اب انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقتوں کو, اپنی جو سکلز اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں, ان سکلز کو وہ کھوج لگائے اور ان کو استعمال کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت جو ہے ہم اس پر عذر
نہ پیش کر سکیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ ہم سے کہے اگر کہ میں نے تجھے یہ بھی طاقت دی، میں نے تجھے یہ بھی طاقت دی، میں نے تجھے یہ بھی طاقت دی، اور اللہ نے کہا کہ وہ بوجھ نہیں ڈالے گا مگر اس کی طاقت کے مطابق. لیکن اگر اللہ نے اس کو یہ طاقت، ہمت، توفیق دے دی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا. اور ہمارے پاس کیا کیا طاقتیں ہیں اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم عام لوگ جو ہیں وہ بازاروں میں بڑا جاتے ہیں، پورا دن کاروبار اتنی جلجمی کے ساتھ کرتے ہیں، لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں، گھر کیسے بنانا ہے، کہاں شفٹ ہونا ہے، کیسے رہن بہن کرنا ہے، پورے مینیوز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے فنکشن شروع ہوتے ہیں، تو ہماری ساری سکلز جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، ہماری ساری خصوصیات جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. روزمرہ کے کاروبار میں کیسے انویسٹ کرنا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے، کیسے ہم نے اپنی پڑھائی کو مینج کرنا ہے، دنیا کی تعلیم کو کیسے حاصل کرنا ہے. ہم پلان کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہم ان کو پی ایچ ڈی کرائیں گے یا انجینئر بنائیں گے یا ڈاکٹر بنائیں گے یا پائلٹ بنائیں گے، اور کس طرح سے ان کے مستقبل کو سنواریں گے. تو یہ ساری جو ہماری سکلز ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، ہم اس کو صرف دنیا کے لیے ہی صرف کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکلز دی، یہ جو طاقتیں دی، یہ جو فہم دی، یہ جو ہمت اور توفیق دی، تو یہ ان سب سکلز کو تم نے کہاں کھپایا. اور اگر انسان کے پاس یہ جواب ہوگا کہ میں نے تو صرف دنیا کمانے کے لیے ہی سب کو کھپا دیا یا ضائع کر دیا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی پکڑ کرے گا. تو ہم ضرور یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سکلز عطا کی ہیں، کہاں کہاں پر ہم ان سکلز کو یوز کر سکتے ہیں اللہ کی طرف راغب ہونے کے لیے، نہ صرف اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کر آنے کے لیے، بلکہ اپنے ساتھیوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے احباب کو، اور باقی جتنے بھی ہم جانتے ہیں ان سب کو. تو یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے میرے نزدیک بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں ایسے معاملات جو ہیں ان کی فہم جو ہے وہ کر سکیں. آگے بڑھتے ہیں. لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وہ علیہا، اور اس پر ہے، مکتسبت، جو اس نے کمایا، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس پر ہے جو اس نے کمایا. ہم نے یہ بھی پڑھا ہے سورہ بقرہ کی آیات میں کہ دنیا میں جو مال انسان کماتا ہے، جو کماتا ہے، کمائی دو طرح کی ہے. ایک کمائی جس سے وہ دنیا کی زندگی کو گزارتا ہے، اور ایک کمائی جو ہے وہ آخرت کے لیے، جو وہ آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ اس دنیا میں کماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کمائی، جو نیک کام کیے، جو نیک کمائی ہوئی وہ اس کے لیے ہے. ہاں، اگر جو بری کمائی ہے تمہاری، اس کا وبال یا اس کا عذاب یا اس کے جتنے بھی کنسیکوینسز ہیں وہ بھی تمہارے اوپر ہیں. تو جو بھی ہم نیک کمائی کریں گے وہ ہمارے لیے اجر کا باعث ہوگا، اور ہمارے لیے خدا نہ خواستہ اگر ہماری کمائی میں کوئی برے اعمال ہیں تو ان کا عذاب جو ہے وہ بھی ہمارے اوپر قائم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے. اللہم اجرنا من النار. ربنا، آگے بڑھتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب. یہ دعائیں ہیں بہت اہم، وقت کم رہ گیا ہے تو مختصر الفاظ میں پڑھتے ہیں، بہت عام معنی ہیں یہ. ربنا، اے ہمارے رب، لا تواخذنا، نہ تم ہماری پکڑ کرنا، نہ تم ہمارا مواخذہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم سے بھول ہو جائے، او اخطانا، اور یا ہم غلطی کر لیں. اے اللہ، اگر ہم غلطی کر کے بھول چوک کر جائیں تو ہمارے اوپر مواخذہ نہ کرنا. یعنی جو ہم نے قصدن ارادتن جو برے کام کیے تو یقیناً اس کے اوپر پکڑ ہوگی. اگر بغیر کسی ارادے کے ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے اگر بھول چوک ہو جائے تو یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑ اس پر. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، نہ تو ڈال ہم پر، اسرن، بوجھ، کما، جیسا کہ حملتا ہو، تم نے بوجھ ڈالا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے ہیں. ہم سے پہلے لوگوں پر جتنے بوجھ ڈالے اللہ تعالیٰ، یہ اے اللہ ہم پر اتنے بوجھ مت ڈالنا. اور ہم نے اس کا بھی ذکر کیا کہ ہم سے پہلی امتوں پر کتنے مصائب اور عذاب آئے، اللہ کی جو آزمائش ہے اس پر کہ وہ کیسے وہ اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں. اور ہم نے جو آیت پڑھی تھی
جس میں اللہ نے کہا تھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اتنی آسانی سے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ تمہارے پہلے لوگ جو ان پر تو اتنی آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں۔ تو اس ضمن میں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا، اور ہم نے جو اصحاب الاخدود جو ہے، اصحاب الاخدود، ان کا بھی ذکر پڑا تھا کہ کس طرح سے وہ پوری بستی جو ہے وہ ایک لڑکے پر ایمان لے آئی، اور پوری بستی کو ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے آگ میں جھونک دیا گیا، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مصیبتیں ہی نہیں ڈالی، تو ہم دعا کر رہے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح سے بوجھ نہیں آئے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پچھلی قوموں پر جس طرح سے پچھلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا، ان کو آزمائش میں، مصیبت میں ڈالا، یا اللہ ہمیں اس میں مت ڈالنا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ تو بوجھ ڈالنا ہم پر، ما لا طاقت لنا بہ، جو ہم اٹھا نہ سکیں، ہم پر وہ بوجھ مت ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعفو عنا، اور درگزر فرما ہمیں، معاف فرما ہمیں، واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، واعفو عنا، ہم کو درگزر فرما، واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر، ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا حبیب ہے، تو ہی ہمارا چاہنے والا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، ولی ہے۔ فانصرنا، پس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کہ کافر قوموں پر، کافر قوموں کے جتنے معاملات ہیں یا اللہ تو ہم پر، ان پر غلبہ فرما، اور ان پر ہماری مدد فرما۔ تو یہ کافر قوموں پر کیا ہے کہ اس میں مطلب کافر قوموں کے جتنے شکنجے آج کل ہماری طرف آ رہے ہیں، یہ ظاہری طور پر جنگ و جدال پر ہی نہیں صرف، بلکہ ان کی ثقافت کا، ان کے جو معاملات ہیں، اور ان کے جو کولڈ وار، آج کل میڈیا وار چل رہی ہے، کولڈ وار چل رہی ہے، 3rd جنریشن 5th جنریشن وارز ہیں، بہت طرح کی جنگیں ہیں جو مسلمان پر مسلط کی گئی ہیں کہ ان کو اسلام سے دور رکھا جائے۔ تو یہ سب کی طرف سب کے سب اس میں داخل ہو جاتی ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم کافروں کے یا مشرکوں کے یا ہمارے اوپر جو بھی بدی کے معاملات ہیں، یا اللہ ہم کو معاف فرما اور ہماری مدد فرما کہ ہم ان سب کا مقابلہ کر سکیں، اور ہم اس دنیا میں بھی کامیابی سمیٹ سکیں، اور آخرت میں تیرے حضور جب حاضر ہوں تو ہمارا سر جو ہے وہ جھکا ہوا نہ ہو، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ اور تیری خاص رحمت کے ساتھ ہم جنت الفردوس کے مستحق ٹھہریں۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی اس زمن میں اگر کچھ ایڈ کرنا ہے تو ضرور، کچھ تقریباً 2 منٹ باقی ہیں۔ جزاک اللہ خیر اشفاق بھائی، ماشاء اللہ آپ نے اچھے اور سادہ الفاظ میں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا اس کو، جزاک اللہ خیر۔ اللہ بہت ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں جو پڑھا، آج تک جو پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی فہم اور اس کی فصاحت جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کہ سب سے پہلے تو یہ ہم جڑے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے اگرچہ ظاہری طور پر یہ طویل ہے، لیکن یہ ہمارے رستے کو چھوٹا کر رہا ہے، ہمارے رستے کو سمیٹ رہا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ کے حضور جب حاضری ہو تو سورہ بقرہ اور یہ قرآن جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، یہ ہمارے حق میں گواہی دے۔ تو آمین۔ وقت ختم ہو گیا، جزاکم اللہ خیراً۔ نئے سبق کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں ایک دوسرے کو سب لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی 1 انچ لمبی بازو